الالوهیہ والرد علی المشرکین، سورۃ غافر، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتکبرین۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ غافر کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ الم تر الی الذین یجادلون، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ حضور تعجب نہ فرمائیں، آپ نہیں دیکھتے ان سے پہلے جو گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح جھگڑتے۔ یجادلون فی آیات اللہ، جو جھگڑا کرتے تھے اللہ کی آیات میں، انا یصرفون، کس طرف ان کے عقل جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے مسئلہ حق کے اندر بحث کرنا، اس کا ان آیات سے کوئی تعلق۔ مجتہدین کے سامنے ایک مسئلہ آتا ہے تو وہ بھی تو بحث کرتے ہیں۔ یہ جھگڑا منع ہے کہ جو باطل کے ذریعے حق پہ غلبہ رکھنے کے لیے جھگڑا کرے، یہ جھگڑا۔ اگر حق تک پہنچنے کے لیے آدمی مسائل پہ بحث کرتا ہے وہ تو مطلوب ہے، وہ تو محبوب ہے کہ آدمی تحقیق کرے، تجسس کرے، دلائل دیکھے، قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کو سمجھے۔ اسی طرح مجتہدین استنباط کرتے ہیں، دلائل دیکھتے ہیں، مسائل کو سامنے رکھتے ہیں، وہ تو محبوب چیز، وہ جھگڑا نہیں ہوتا۔ یہ جس جھگڑے کا ذکر ہے یہ کفار کا جھگڑا ہے کہ قرآن سناؤ، کہتے ہیں نہیں 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 یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو نعوذ باللہ حضور پاک نے خود بنایا۔ کبھی کہتے ہیں نہیں اصل میں حضور نے تو نہیں بنایا، فلاں بندہ جو ہے نا اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس سے سیکھ کے پھر ہمیں سنا دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں اساطیر الاولین، تو پرانے دور کے قصے کہانیاں ہیں وہ اکٹھے کر کے ہمیں سنا رہے ہیں، اللہ کا کلام تھوڑا ہے۔ تو یہ جھگڑا جب ان کو اللہ کے نبی کی نبوت کی دعوت دی جائے تو جی آپ نبی نہیں، آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں؟ یہ جھگڑا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایک درخت ہے جو جہنمیوں کی غذا ہوگا اور جہنم کے درمیان میں ہوگا، فی وسط الجحیم۔ دیکھو جی آگ کے اندر بھی بلا دریا درخت ہوتے ہیں،
آگ کا کام درختوں کو جلانا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہاں درخت ہوگا، یہ کیسی بات ہے؟ تو زقوم جو ہے یہ کوئی درخت نہیں ہے، یہ کوئی جہنم کی غذا نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی کھجور اور مکھن کو ملا کے کھا لے، یہی زقوم ہے۔ یہ جھگڑا اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، اللہ کی آیات توحید میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کی نبوت اور رسالت کی آیات میں جھگڑتے ہیں، اس بات الوہیت کی آیات میں جھگڑتے ہیں، انا یصرفون، کدھر جا رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد فرماتے ہیں الذین کذبوا بالکتاب، یہ ہے جھگڑا، الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے کتاب کی تکذیب کی، جو ہم نے کتاب بھیجی، کتاب تورات بھیجی، انہوں نے تکذیب کی، اور جو کچھ ہم نے اپنے رسولوں کو دے کے بھیجا اس کی بھی تکذیب کی۔ اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ اللہ اپنے انبیاء کو کتاب بھی دیتے ہیں اور کتاب کے علاوہ بھی احکامات عطا فرماتی ہیں، اس لیے فرماتی ہیں الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا، اور جو ہدایت، جو بیان، جو فرمان دے کے ہم نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ بھیجا اس کی بھی تکذیب کی۔ اب تحدید ہے ان کے لیے فسوف یعلمون، یہ آنے والے زمانے میں جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے اس تکذیب کا، اور فرما دیا کہ انجام یہ ہوگا اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، کہ جب ان کے گردنوں کے اندر توق ڈالے جائیں گے، زنجیریں ڈالی جائیں گی، یسحبون فی الحمیم، ان کو کھینچا جائے گا گرم پانی میں، ثم فی النار یسجرون، اور اس کے بعد پھر ان کو پھینکا جائے گا جہنم میں جلنے کے لیے۔ اب یاد رکھیں یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک تو ہے یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، کہ ان کو کھولتے ہوئے گرم پانیوں میں کھینچا جائے گا، اس کے بعد پھر ان کو وہاں سے نکال کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اب مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حمیم جو گرم پانی ہے وہ جہنم سے باہر ہے، کہ ان کو پہلے اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر ان کو جہنم میں ڈالیں گے، تو معلوم یہ ہوا کہ جہنم سے وہ باہر ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ بھی جہنم کے، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ ان کو کبھی جہیم، کبھی جہیم، کبھی حمیم، تو وہ بھی جہنم کے طبقات ہیں کہ جب پانی مانگیں گے تو ان کو اس گرم پانی میں ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ان کو نکال کے جہیم میں ڈالا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں حمیم، یاد حمیم مانا گرم کھولتا ہوا پانی، جہیم مانا جہنم، وہ کہتے ہیں حمیم ہو یا جہیم ہو یہ طبقات ہیں جہنم کے، کیونکہ جہنم بھی تو ایک بہت بڑی بلا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت والے دن کافروں کو، جنات کو، یاجوج ماجوج کو سب کی ڈالا جائے گا جہنم میں، حل ویقول حل امتلأت فتقول حل من مزید، اور پھر پوچھیں گے جہنم سے اب تو بھر گئی، کہے گا اگر اور ہے تو اور بھی ڈالو، اور ڈالیں گے، پھر پوچھیں گے تو پھر آواز آئے گی کہ حل من مزید، اگر اور ہے تو اور بھی ڈالو۔ اس لیے احادیث مبارک میں آتا ہے کہ جہنم میں جتنا ڈالتے جائیں گے نہیں بھری، فَيَضَعُ قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم مبارک رکھیں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جب قدم رکھیں گے تو جہنم کہے گی بس اب میری طاقت نہیں ہے کہ میں برداشت کر سکوں، تو اس لیے جہنم جو ہے گویا وہ نہیں بھرے گی۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ جنت اتنی بڑی ہے، اللہ کے ساری مخلوق جنت میں ایمان والے داخل کرنے کے بعد بھی جنت بچ جائے گی، ان کے لیے اللہ پھر ایک اور مخلوق پیدا کریں گے تاکہ جنت کو بھر دیا جائے۔ یعنی جنت بھی اتنی بڑی ہے اور جہنم بھی اتنی۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ آپس میں بھی ان کا مکالمہ ہوا، اللہ توفیق دے تو درخت بھی بولتے ہیں، پتھر بھی بولتے ہیں، اللہ توفیق دے تو جانور بھی بولتے ہیں، جیسے قیامت سے پہلے دابہ نکلے گی، صفا سے پہاڑ سے جانور نکلے گا، یا تکلم بولے گا جیسے انسان بولتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں گزرے تو اونٹ دوڑ کے آیا اور حضور کے قدموں میں گر گیا۔ حضور پاک نے بلایا، کہا اونٹ تیری شکایت کرتا ہے، کام لیتے ہو لیکن اس کو خوراک تم نہیں دیتے ہو، اللہ چاہے تو جانور بھی بولتے ہیں۔ اسی طرح حضور پاک نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا انی لاعرف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت او کما قال۔ حضور نے فرمایا مکے میں ایک ایسا پتھر بھی ہے جس کو پہچانتا ہوں، ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی اور جب میں گزرتا تھا تو مجھ پہ سلام پڑتا تھا۔ تو پتھر بھی بولتے ہیں، ہر چیز بولتی۔ قیامت میں جہنم بھی بولے گی، جہنم کہے گی جنت سے کہ تمہارے اندر تو فقراء ہیں، مساکین ہیں، غریب ہیں، دیکھو میرے اندر کتنے بڑے بڑے بادشاہ پڑے ہیں، فرعون پڑا ہے، نمرود پڑا ہے، شداد پڑا ہے، قارون پڑا ہے، ابھی جہل ہے، ابھی لہب ہے، سارے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے جہنم انت مظہر عذابی، تم میرا عذاب ہو، اعذب به من یشاء، میں جس کو چاہوں تمہارے ذریعے عذاب دیتا ہوں۔ اور اللہ خطاب فرمائیں گے جنت تم میری رحمت ہو، میں جس پہ راضی ہوتا ہوں رحمت فرماتا ہوں تو تیرے اندر بھیجتا ہوں، تمہیں آپس میں مکالمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے یہاں قرآن کہتا ہے کہ یہ جان لیں گے مکذبین، قرآن کی تکذیب کرنے والے، اللہ کے نبی کی تکذیب کرنے والے، توحید کو جھٹلانے والے، قیامت کو جھٹلانے والے۔ اللہ نے فرمایا فسوف یعلمون، یاد رکھو سین اور سوفا استقبال کے لیے ہوتا ہے، یعنی آنے والے وقت میں یہ پتہ لگ جائے گا ان کو کیا کر رہے ہیں نا، جب ان کے سامنے جہنم آئے گی۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، کہ جب اغلال ان کے گردنوں میں ڈالے جائیں گے، اغلال کہتے ہیں توقوں کے بیڑیاں گلے میں ڈالی جائیں گی، والسلاسل، اور ان کے اندر زنجیریں لگی ہوں گی، اسی سے پکڑ کے ملائکہ گھسیٹیں گے۔ یصحبون فی الحمیم، ان کو گھسیٹا جائے گا گرم کھولتے ہوئے پانی میں، ثم فی النار یسجرون۔ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ جب پانی مانگیں گے تو ان کو کیا ملے گا؟ کھولتا ہوا پانی ملے گا یا جہنمیوں کی بہتی ہوئی پیپ ملے گی، اور ایسا شراب ہوگا یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا گرم ہوگا کہ جب قریب لائیں گے تو یہ ساری منہ کی کھال جو ہے اتر جائے گی، جل جائے گی۔ ثم قیل لهم أين ما كنتم تشركون من دون اللہ، اور اس کے بعد اللہ حکم دیں گے، فرشتے ان کو کہیں گے اے کافرو مشرکو ظالمو، کہاں ہیں وہ جن کو تم نے میرا شریک بنایا تھا، جن کو تم نے حاجت روا بنایا تھا، جن کو تم نے مشکل کشا بنایا تھا، جن کی تم منتیں مانتے تھے، نظریں چڑھاتے تھے، سجدے کرتے تھے، کدھر ہیں؟ ان کو بلاؤ، تمہاری جان چھڑائیں، کدھر گئے تمہارے سفارشی؟ تم جو کہتے تھے کہ قیامت میں ہمارے سفارشی ہیں، بلاؤ ان کو، کدھر ہیں؟ ثم قیل لهم أين ما كنتم تشركون،
ان کو کہا جائے گا کہاں ہیں وہ تمہارے معبود، کہاں ہے وہ تمہارے آلیہ باطلہ، کہاں ہیں وہ تمہارے مشکل کشا حاجت روا، ان کو بلاؤ آ کے تمہارے عذاب کو چھڑائیں۔ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دو باتیں کریں گے، پہلے تو کہیں گے ضلوا عنا، مولا کیا کریں، پتہ نہیں وہ تو کہاں غائب ہو گئے، پتہ نہیں وہ کہیں بھاگ گئے ہیں، چھپ گئے ہیں، پتہ نہیں یا وہ بھی جہنم میں پڑے ہیں، وہ وجہ سے ہے نہیں۔ اور اس کے بعد کیا کہیں، قالوا ضلوا عنا، ہم سے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد کہیں گے بل لم نکن ندعو، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا۔ آخر میں کہیں گے اللہ ہم ان کو تو پکارتے ہی نہیں تھے، ہم تو ایسے بس ایک وسیلہ بنایا تھا، واسطہ بنایا ہوا تھا، ہم تو اصل میں تو آپ کو پکارتے تھے، وہ تو ایک ذریعہ تھے، ان کو نہیں پکارتے تھے ہم، جب ان کو ہم نے پکارا ہی نہیں انکار کر جائیں گے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بچلاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ۔ ان کو کہا جائے گا بدبختو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے، تم جو دنیا میں حق خوشیاں کرتے تھے بغیر کسی حق کے، اور تم دنیا میں تمرحون بنا کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، بڑے بنتے تھے، آج کدھر ہیں تمہاری خوشیاں، کدھر ہے تمہاری اکڑ؟ یاد رکھو کہ خوشی کرنا شریعت میں جائز ہے، لیکن وہ خوشی جو حد کے اندر ہو وہ خوشی حرام ہے جس سے باطل کی تائید کی جائے۔ جیسے آج نعوذ باللہ خوشیاں مناتے ہیں کہ جی یہ نیو ایئر نائٹ ہے، رات کو ناچتے ہیں، سڑکوں پہ نکلتے ہیں، لڑکیاں لڑکے ہلے گلے گانے گاتے ہیں، یہ خوشی تھوڑی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قارون کو بھی لوگوں نے کہا تھا کہ لا تفرح، ایسی اکڑ خوشی نہ دکھا، ان اللہ لا يحب الفرحین، اس طرح کی خوشی کرنے والوں کو اللہ کبھی محبوب نہیں رکھتے ہیں۔ اچھا ایک خوشی ہوتی ہے کہ آدمی عید کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، عید الفطر ہے، عید الضحیٰ ہے، یوم الوقوف ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، وہ نعمت دیتا ہے، بندہ خوش ہوتا ہے، تو یہ تو خوشی جائز ہے۔ یہ وہ اسی لیے ساتھ لفظ ہے ذالکم کنتم تفرحون بغیر الحق، بغیر حق کے جو ہے وہ حرام ہے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، یاد رکھو تمرحون مرح مانا بطر اکڑنا۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا وبئس مثوى المتکبرین۔ اب ان کو حکم ہوگا کہ جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، جو دنیا میں تم اکڑتے رہے، آج ٹھکانہ کیا ملا ہے تمہیں؟ جہنم، جس کی آگ کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ نے آگ مثلا 100 ڈگری 100 طاقت کی بنائی، ایک حصہ ہے جو دنیا میں آیا ہے، باقی 99 تو محفوظ ہے، وہ جہنم میں ہوگا۔ اب مفسر فرماتے ہیں یقول تعالی لا تعجب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من هؤلاء المکذبین بآیات اللہ یجادلون فی الحق بالباطل۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں کہ میرا مدنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعجب نہ کریں، کافروں کی تکذیب سے تعجب نہ کریں، مشرکین مکہ کی تکذیب سے تعجب نہ کریں، اور ان کا مجادلہ حق کے ساتھ باطل کے ساتھ یہ جگڑتی ہیں۔ کیف تصرف عقولهم عن الهدى الى الضلال، کہ ان کی عقل جو ہے وہ ہدایت کو چھوڑ کے کس طرح گمراہی اختیار کرتی ہے۔ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا،
اے من الہدی والبیان، ان سے پہلے جو گزرے جن نے تکذیب کی اللہ کی کتاب کی، اور جو ہم نے پیغمبروں کو ہدایت دے کے بھیجا، بیان دے کے بھیجا، فسوف یعلمون۔ مفسر فرماتے ہیں ھذا تحدید شدید ووعید نکید، یہ اللہ کی طرف سے وعید ہے، بڑی سخت تنبیہ ہے کہ ان کو پتہ لگ جائے گا آنے والے۔ من الرب جل جلالہ لہؤلاء کما قال تعالی ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کو۔ وقولہ عز وجل الاغلال فی اعناقہم والسلاسل اے متصل بالاغلال بأید الزبانیۃ یصحبونہم علی وجوہہم تارۃ الی الحمیم وتارۃ الی الجحیم۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے گلے میں طوق ہوں گے اور ان طوقوں کے اندر زنجیریں ہوں گی، وہ زنجیر میرے فرشتوں کے ہاتھ میں ہوں گے اور فرشتے ان کو چہرے کے بل گھسیٹتے ہوں گے، کبھی کھولتے پانی میں ڈالیں گے، کبھی جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کما قال تبارک و تعالی ھذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، اور جب جہنمی جہنم پہ آئیں گے تو ان کو کہا جائے گا ھذہ جہنم، یہ ہے جہنم، التی یکذب بها المجرمون، جس کو مجرم جھٹلاتے تھے کہ کوئی جہنم نہیں، کوئی قیامت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ فرمائے کہ اب تو آ گئی نا، دیکھ لو نا۔ اچھا دوسری جگہ قرآن کہتا ہے افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اللہ فرمائیں گے فرشتے ان کو کہو دیکھو بھی جہنم، دیکھو جادو تو نہیں کہیں، تم ہر بات کو جادو کہہ دیتے تھے، پتہ نہیں یہ آگ بھی جادو کی، ذرا جاؤ دیکھو نا، یا اندھے ہو نظر نہیں آ رہی ہے تم کو؟ ھذہ جہنم جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اب کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی گرم پانی کبھی جہنم۔ وقال تعالی بعد ذکر اکلہم الزقوم وشربہم الحمیم، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو کھانے کے لیے وہ تھوہر کا درخت ملے گا جہنم کا، اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان کو جہنم میں لوٹایا جائے گا۔ وقال عز وجل واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم، اللہ نے فرمایا وہ کافر جن کے بائیں ہاتھ میں نام عمل ہوگا ان کا کیا حال ہوگا، فی سموم وحمیم، وہ جناب ہوتا ہے گرم ہوا گرم پانی، وظل من یحموم، اور ان کا سایہ کیا ہوگا، وہ جہنم کی آگ کیا دھواں ہے، وہ بادل ہوں گے، لا بارد ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈک پہنچانے والے نہ آرام دینے والے۔ ثم انکم ایھا الضالون الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، اور وہ ایسا نہیں کہ کہیں گے تھوڑا نہیں، فمالئون منھا البطون، بھرو پیٹ اسی جہنم کے، فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، اور وہ گرم کھولتا ہوا پانی وہ ایسے پیئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، اللہ نے فرمایا یہ مہمانی ہوگی کافروں کی جہنم کے اندر۔ جیسے دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم، وہ تھوہر کا جو درخت ہے، طعام الاسیم، ان کافروں کا طعام ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، مہل کہتی ہیں تلچھٹ، جیسے تیل کے اندر آخر میں جو بچ جاتا ہے، کالمہل تلچھٹ کی طرح ہوگا، اور ایسی بلا ہوگی کہ پیٹ کے اندر جو ہے وہ کھولتی ہوگی جیسے گرم پانی کھولتا ہے۔
پھر ان کے کھانے کے بعد اللہ حکم دیں گے خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو ان کو ڈالو درمیان جہنم کے، ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، پھر ان کے سروں پہ گرم کھولتا ہوا پانی ڈالو اور کہو ان کو ذق انک انت العزیز الکریم، چکھو، تم بڑے بنتے تھے نا، تم بڑے سخی اور بڑے جبار، اب چکھو مزہ جہنم کا، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، اور یہ جہنم اور اس کا عذاب وہ چیز ہے جس میں تم شک کرتے تھے، او جی کہاں جہنم ہے، کہاں قیامت ہے، جتنے بندے مر گئے بھلا کوئی آج تک واپس آیا ہے کہ ہم واپس آئیں گے، کوئی جہنم نہیں، یہ تو بس لوگوں نے ہمیں ڈرایا ہوا ہے۔ ای یقال لهم ذلك لا وجہ تقریر و توبیخ و تحقیر و تصغیر و تحکم الاستہزاء بہم، یعنی ان کو کہا جائے گا ایک قسم کا جھڑک ہوگی، توبیخ ہوگی، ان کی حقارت ہوگی اور ان کی ذلت ہوگی، ان کے ساتھ تحکم ہوگا، یعنی تم بڑے بنتے تھے نا، آؤ اسی بڑے صاحب ذرا مزہ چکھو نا میرا جہنم کا۔ اس کے بعد فرماتے قال ابن ابی حاتم حدثنا علی بن الحسین قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا منصور بن عمار قال حدثنا بشیر بن طلحة الخزامی خالد بن دریک عن یعلا بن منبہ رفع الحدیث الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سند کے ساتھ انہوں نے حضور تک یہ سند پہنچائی ہے۔ قال ينشئ الله عز وجل صحابة لأهل النار سوداء مظلمة فيقال يا أهل النار أي شيء تطلبون فيذكرون بها صحاب الدنيا فيقول نسأل بارد الشراب وتمطرهم أغلالا تزيد في أغلالهم وسلاسل تزيد في سلاسلهم وجبلا يلهب النار عليهم، هذا حديث غريب۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ ایک بادل بھیجیں گے، تو جہنم والوں سے پوچھا جائے گا کیا چاہتے ہو، کہیں گے جی بادل ہے تو اس کی ٹھنڈک کا اور ٹھنڈے پانی کا ہم فائدہ اٹھا لیں۔ جب وہ بادل کے نیچے آئیں گے تو حکم ہوگا اس بادل سے ان کے اوپر تاؤ گرائے جائیں گے، جہنم کے زنجیریں گرائی جائیں گی اور جہنم کے انگارے برسائے جائیں گے۔ ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، اے قیل لهم این الاصنام التي کنتم تعبدونها من دون اللہ ینصرونکم اليوم، ان کو کہا جائے گا ظالمو جن کو تم نے خدا بنایا تھا، جن کی تم عبادت کرتے تھے، بلاؤ آج تمہاری مدد کریں۔ قالوا ضلوا عنا، کہیں گے ذهبوا فلم ينفعوا، کہیں گے پتہ نہیں وہ تو ہیں کہ در پتہ نہیں کہیں بھاگ گئے، اب کوئی فائدہ، کیا فائدہ نہیں۔ بل لم نكن ندعو من قبل شيئا اے جہادو عبادتہم، انکار کر دیں گے کہ مولا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، جیسے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ اصل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کافر جب جہنم میں جل رہے ہوں گے کہیں گے یار آج بھی اگر ہم جھوٹ بولیں تو شاید بچت ہو جائے، شاید نکل جائے، کہیں گے اللہ میاں ہم تو قسم کھاتے ہیں ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا، آپ ایک دفعہ تو ذرا ہمیں واپس بھیجیں، دیکھیں کیسے ہم ایمان لے آتے ہیں۔ تو یہ لیکن ان کو پتہ نہیں کہ اللہ کے آگے جھوٹی قسم کھاؤ گے تو اللہ تو جانتے ہیں ہر بات کو۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ حقیقتاً یعنی کہیں گے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، ہم نے تو ان کو کبھی خدا نہیں سمجھا، ہم تو بس ان کو ذریعہ سمجھتے تھے، واسطہ سمجھتے تھے، ہیلا بہانہ کرتے تھے، ورنہ خدا تو آپ ہیں، تو ہم نے تو شرک نہیں کیا۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے، یہی دیکھیں نا اصولی بات ہے کہ طواف ہے اللہ کے کعبے کا، یہ اللہ کا گھر ہے، نعوذ باللہ کو خدا اس میں تو نہیں بیٹھے نا، ایک گھر ہے، کہہ دیا میرا گھر ہے، آپ اس کا طواف کرتے ہیں تو یہ اللہ کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی آدمی
قبر کا طواف کرتا ہے، سیدھی بات ہے کہ وہ طواف میں شرک ہے۔ طواف تھا اللہ کے گھر کا، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ صرف اس گھر کا طواف کرو۔ جب کسی دوسرے کا طواف کیا تو گویا طواف میں تم نے شرک کر۔ اسی طرح دیکھیں کہ قربانی کرتے ہیں آپ، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ یا اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب تیرے لیے ہے، تو قربانی اللہ کے لیے ہے۔ اچھا آپ حج پہ آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں، کراچی میں نہیں، بنگلہ دیش میں نہیں، ڈھاکہ میں نہیں، انڈیا میں نہیں، یورپ میں نہیں، آپ کو ہر حال میں حرم کے حدود کے اندر آ کے بکری پہنچانی، فَلْيَبْلُغْ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اس کو اس کی جگہ پہ پہنچاؤ، تو آپ لے آتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی بکری لے کے قبر پہ جا رہا ہے تو شرک کر رہا ہے قربانی میں۔ اور کہتے ہیں شرک کیا ہوتا ہے؟ آخر شرک کو سینگ ہوتی ہے، دم ہوتی ہے، مشرک جو ہے ان کی کوئی دم نکلی ہوئی ہوتی ہے یا سینگ نکل آتے ہیں، یہی شرک ہوتا ہے کہ جو عبادات اللہ کے لیے ہیں جب غیر اللہ کے لیے کریں گے تو شرک آ جائے۔ ایک موٹی بات یاد ہے، نماز پڑھتے ہیں، رکوع ہے، سجود ہے، سب کچھ جو ہے، قیام ہے، قعود ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب اگر آپ کسی اور کو سجدہ کریں گے شرک آ جائے۔ باقی یہ کہتے ہیں جی یہ عبادت کا سجدہ ہے، وہ تعظیم کا، عظمت کا ہو، کون سجدہ کرے گا؟ عظمت ہوگی تو عبادت کرو گے نا، پہلے تو دل میں اللہ کی عظمت آتی ہے، عظمت بڑائی آئے گی تو جھکو گے نا، تو اصل چیز تو تعظیم ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے آج بھی دیکھ لو جو لوگ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، قبروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظر دیتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، چادریں ڈالتے ہیں، وہاں لنگر چلا، ان کو کہو کیا وہ کہتے ہیں ہم شرک کریں؟ یہ کمال ہے۔ نہیں، اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے محبوب ہیں، بس اب تو ان کو آتے ہیں نا فریاد سنا دے آگے اللہ کو کہہ دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے گویا ڈاک ہے، رستے میں ڈاک خانہ ہے، اللہ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، ہم نے خط ان کو دے دیا، انہوں نے آگے ڈائریکٹ بھیج دیا اللہ کو۔ تو وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یہ تو بزرگ ہیں جی، اللہ والے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم جب یہاں آتے ہیں ہم ان کو سجدے کرتے ہیں، ہم ان کو چوکٹ کو چومتے ہیں، ہم ان پہ غلاف ڈالتے ہیں، ہم ان پہ پھول چڑھاتے ہیں، یہ راضی ہو جاتے ہیں۔ جب یہ راضی ہو جاتے ہیں اللہ کو کہہ دیتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہی جو ہے نا اصل شرک اسی سے بنتا ہے۔ یاد رکھو ایک موٹی سی بات، بھئی اتنی بات تمہارے عقل میں آ سکتی ہے تو صحابہ کی عقل میں کیوں نہیں آئی کہ حضور کے بازار مبارک پہ چادر چڑھا دیتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھول ڈالتے؟ وہاں تو سیدھی بات تھی نا، عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ حضرت عمر کھڑے ہیں کہ یا اللہ جب تک تیرے نبی ہمارے پاس تھے ہم ان کو کہتے تھے، دعا کرتے تھے، بارش آ جاتی تھی، آج میں تیرے نبی کے چاچے کو لے کے آیا ہوں، عباس کو، ان کے ذریعے میں دعا کر رہا ہوں۔ سیدھی سی بات۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے میرے عزیز کہ شرک کا منع ہی یہی ہوتا ہے، یعنی شریک کرنا۔ ایک ہے جی میرے دکان میں شریک، یہ میری تجارت میں شریک، یہ میری زبان میں، میری زمین میں شریک، یہ میرے جی بزنس میں شریک، اور جی میرے سارے کاروبار میں یہ شریک۔ شریک کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو عبادات اللہ کے لیے ہیں جب کسی غیر اللہ کے لیے کرو گے تو شریک۔ اب اس کے لاکھ بہانے بناؤ کہ جی یہ تکریم ہے اور تعظیم ہے اور ایسا ہے، یہ تو پھر ہمارا دیکھو نا، اب ہندو دیوی دیوتا پہ چادریں چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، ان کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے بنتی کرتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کے بھجن پڑھتے ہیں، ایمان سے کہ ہم بھی کوئی پھول ڈالتے ہیں، ہار ڈالتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، الٹے پاؤں چلتے ہیں، نوراتے بیٹھتے ہیں، ہم بھی وہاں لنگر چلاتے ہیں، تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ کیا فرق ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن بس اللہ جب تک سمجھنے دے کیا ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہوں کہ اب میں قسمیں کھائیں گے، واللہ ربنا ما كنا مشرکین ولہذا قال كذلك يضل الله الكافرين وقوله تبارك وتعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق۔
وبما كنتم تمرحون تقول لهم الملائكة هذا الذي أنتم فيه جزاؤنا لا فرحكم في الدنيا بغير الحق ومرحكم وأشركم وبتركم. اب ملائکہ ان سے کہیں گے کہ یہ جو تمہیں جزا مل رہی ہے وہ جو تم دنیا میں خوشیاں مناتے تھے بغیر حق کے کرتے تھے تکبر کرتے تھے، ادخلوا ابواب جہنم ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. اے فبئس المنزل والمقیل الذی فیہ الاغوان والعذاب الشدید لمن استکبر آیات اللہ واتباع دلائلہ وحججہ. اب حکم ہوگا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. کیا بری منزل ہے، کیا برا آرام کی جگہ ہے جس کے اندر ذلت ہے، خواری ہے، عذاب ہے. اور لیکن ان کے لیے لمن استکبر، جنہوں نے تکبر کیا، اللہ کی آیات پہ ایمان نہ لائے، اللہ کی آیات و دلائل اور حجج و براہین کو نہ مانا، لیکن اپنے شرک میں اپنے اکڑ میں پھرتے رہے اور کچھ نہ کر سکے. اب اتنی تکلیفوں کے بعد، مقابلے کے بعد اللہ اپنے نبی کو بتاتے فاصبر، میرے مدنی بس صبر کرو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے. اللہ اپنے نبی کی مدد فرماتے ہیں، ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. یا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مدنی، اما نرینک، یا تو ہم آپ کو دکھا دیں گے، یعنی آپ کی زندگی میں ان پہ عذاب کریں گے، یعنی بعد عذاب کچھ آپ کی زندگی، یا اگر آپ کی زندگی میں نہ بھی کیا، آپ کی وفات کے بعد ہم ان کو عذاب دیں گے. اور اگر ہم نے دنیا میں نہ بھی کیا تو انہوں نے ہمارے پاس ہی لوٹ کے آنا ہے. اصل عذاب تو پھر جہنم کا عذاب ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے ہیں. مِّنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. میرے محبوب، ان رسولوں میں بعض پیغمبر ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کو قصہ سنایا ہے، اور بعض پیغمبر ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کو قصہ ہی ذکر نہیں کیا. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اللہ کے حکم سے نشانی، معجزات، آیات لے کے آتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. اور جب اللہ کے عذاب کا حکم آ جاتا ہے، اللہ کا حق فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ مومنین کو نجات دیتے ہیں اور کافرین کو ہلاک کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. يقول تعالی آمرا رسولہ، اللہ پاک اپنے پیغمبر کو حکم دیتے ہیں بالصبر علی تکذیب من کذبوا من قومہ. میرا مدنی، یہ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، آپ صبر کریں. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ مِنَ النَّصْرِ وَالظَّفْرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرما کے تیری مدد فرمائیں گے. وَجَعَلَ الْعَاقِبَةَ لَكَ وَلِمَنِ اتَّبَعَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور مآل کار کامیابی آپ کی ہوگی، آپ پر ایمان لانے والوں کی ہوگی. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَيْ فِي الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ وَقَعَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ نمونہ تو آپ کی زندگی میں آپ کو دکھا دیں. مفسر فرماتے ہیں ہو گیا. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْ أَعْيَنَ مِنْكُمْ بَرَائِهِمْ وَزَوَائِهِمْ أُبِيدُوا فِي يَوْمِ بَدْرٍ. اللہ نے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی کہ وہ بڑے بڑے جبار، بڑے بڑے متکبر مشرکین، شرک کے ستون جو تھے وہ بدر والے دن قتل ہو گئے.
ثم فتح اللہ علیہ مکہ، اس کے بعد اللہ نے حضور کو مکے پہ بھی فتح عطا فرمائی، وسائر جزیرۃ العرب، تمام جزیرۃ العرب پہ پرچم لہرا گیا میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا، آپ کی زندگی میں مکہ سب پتہ ہو گیا۔ او نتوفینک فالینا یرجعون، یا آپ کو ہم وفات دیں گے لیکن یہ پھر بھی نہیں بچ سکتے، انہوں نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ ونذیقہم العذاب الشدید فی الآخرہ، پھر ہم ان کو قیامت میں عذاب شدید دیں گے۔ ثم قال تعالی مصلیا لہ، اب اللہ حضور کو اور تسلی دیتی ہے کہ میرا مدنی ہے، صرف آپ کی تکلیف نہیں، پہلے بھی اسی طرح سے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے ہیں بعض کا ہم نے آپ کو ذکر کیا ہے، كما قال جل وعلا فی سورۃ النساء وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ منهم من نوحینا الیہ خبرهم وقصص ما قومهم کیف کذبوهم، ہم نے آپ کو بتلایا ہے کہ جب وہ پیغمبر اپنی قوم کے پاس آئے انہوں نے کیسے ان کی تکذیب کی، اور اللہ نے پھر اپنے پیغمبروں کی کیسے مدد کی۔ وہ مقصد منظور کے بے اضاف کما تقدم التنبیہ ولا ذلك بسورۃ النساء وللہ الحمد، حالانکہ کافروں کی بڑی تعداد تھی، بڑے لشکر تھے، بڑی قوت تھی، لیکن ہم نے اپنے پیغمبروں کو اور پر ایمان لانے والوں کو کامیاب کر دیا۔ وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن اللہ، کوئی پیغمبر معجزہ لے کے نہیں آتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ ولم يكن لواحد من الرسل ان يأتي قومه بخارق للعادات الا ان يأذن الله له في ذلك فيدل ذلك على صدقه، اللہ کے حکم سے معجزات لے کے آتے ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ پیغمبر سچا ہے۔ فإذا جاء امر اللہ، جب اللہ کا حکم آ گیا وہ کیا، وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين، ان کافروں کے لیے عذاب کا قضی بالحق فیصلہ ہو گیا۔ فَيُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ وَيُهْلِكُ الْكَافِرِينَ، اللہ ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں اور کافروں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ حضور پاک کی اولاد کتنی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں ہیں، سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، یہ 4 آپ کی بیٹیاں۔ اسی طرح حضور کے 3 بیٹے جو ہیں وہ سیدہ خدیجہ سے ہیں، طیب، طاہر، قاسم۔ اسی طرح آپ کا ایک بیٹا جو ہے وہ بی بی ماریہ قبطیہ سے ہے۔ ماریہ قبطیہ جو ہے ایک باندی تھی جو بادشاہ مقوقس نے آپ کو ہدیے کے طور پہ بھیجی تھی، اس کے بطن سے بھی ایک بیٹا ہے فقط، اس کا نام ابراہیم۔ تو 4 بیٹے ہوئے اور 4 بیٹیاں ہوئیں۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ نے فرمایا ہم نے محمد مصطفیٰ کو کسی یعنی لڑکے کا جو بڑا ہوا اس کا باپ ہی ہو تو پہلے فوت ہو گئے، تو بالغ ہونے سے بھی پہلے فوت ہو گئے۔ اس میں بھی حکمت تھی، یاد رکھیں کہ اگر اللہ اپنے نبی کو بیٹا دیتے، زندہ بھی رکھتے، تو پھر ذہن میں ایک بات تو آ سکتی تھی نا کہ نبی کا بیٹا نبی ہو۔ اللہ نے وہ سلسلہ ہی بند کر کہ آپ کے 4 لڑکے جو ہیں حضور کی زندگی میں فوت ہو گئے، اور 3 بیٹیاں جو ہیں وہ حضور کی زندگی میں فوت ہو گئیں، صرف بی بی فاطمہ بچی، بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، یہ حضور کی زندگی میں فوت ہو۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا جو ہے وہ زندہ رہیں، اور حضور کی وفات کے 6 مہینے کے بعد بی بی بھی فوت ہو۔
یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا. اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ میرے مدنی پاک کی آگے جتنی نسل ہے نا یہ آپ کی بیٹی سے چلی ہے, بیٹے سے چلی نہیں, بیٹے سے فوت ہو گئے, ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی. جتنی آگے نسل بڑھی ہے, اب حضرت بی بی فاطمہ کی اولاد حسن ہے, حضرت حسین ہے, زینب کبریٰ ہے, ام کلثوم کبریٰ ہے, تو آگے جتنی اولاد ہے آپ دیکھیں گے نا یا سید حسنی ہوگا یا حسینی ہوگا. اچھا بعض لوگ جو ہے سیدھا سیدہ فاطمہ کی طرف نسبت کرتے ہیں, وہ فاطمی کہلاتے ہیں. بعض لوگ جو ہے اپنی نسبت سیدھا سیدنا علی کی طرف کرتے ہیں, وہ علوی کہلاتے ہیں. تو سارا نسب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالی نے بیٹی سے رکھا ہے. حضور کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ کوئی بیٹا کافر مرا ہے, نعوذ باللہ. کہتے جی کہ یہ جو کتاب ہے میرا بھائی یہ تفسیر ابن کثیر ہے, اس کا نام ہے تفسیر ابن کثیر. یہ عام الحمدللہ مکتبات میں کتابوں کی دکانوں پہ مل جاتی ہے تفسیر ابن کثیر کے نام سے. اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ان کی کتاب کو بھی ایسی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ ہر مسلمان ملک میں کوئی دینی مدرسہ نہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, سب میں یہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے. اللہ کی شان ہے, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا جی کہ اللہ جس کو قبول فرما لے. اب حدیث میں سب سے پہلی کتاب تو موطا امام مالک ہے. حدیث کے اندر جو کتاب ہے وہ تو موطا امام مالک ہے. اچھا پھر بادشاہ نے امام مالک سے درخواست بھی کی کہ حضرت آپ مہربانی کریں, آپ نے جو احادیث رسول اللہ کا اتنا بڑا ذخیرہ جمع فرمایا ہے, آپ مجھے اجازت دیں میں ساری دنیا میں یہی نسخے بنا کے بھیج دوں تاکہ پوری دنیا میں موطا کو. اور میں یہ نہیں چاہتا. بالکل اللہ نے پھر مقبولیت جو دی ہے وہ الجامع الصحیح لامام البخاری کو دے دی. اللہ کی شان ہے, ورنہ پہلی کتاب تو موطا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقبولیت کے مقام پر جو درجہ دے دیا الجامع الصحیح کو, یعنی امام بخاری کی کتاب کو, وہ کسی کتاب کو نہیں ملا. ان کے بعد مسلم ہے, اور وہ خدا کی شان ہے. اللہ نے یعنی اگر حدیث پہ آ جائے نا متفق علیہ, یعنی امام بخاری مطلب دونوں متفق ہیں کہ حدیث صحیح ہے, بات ختم. اچھا امام بخاری اگر فرما دیں کہ میری کتاب میں ہے یہ صحیح ہے, ختم. امام مسلم فرما دیں کہ صحیح ہے, ختم, مسئلہ ہی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دیکھیں, اچھا خدا کی شان دیکھیں, یہ ساری حدیث کی خدمت کرنے والے, ساری کتابیں لکھنے والے, یہ سارے عرب سے نہیں باہر کے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا. یعنی سمرقند و بخارا کہاں ہے؟ اسی طرح امام مسلم جو ہے وہ نشاپور سے آئے, امام ترمذی ترمذ سے آئے ہیں, اسی طرح کوئی اصفہان سے آیا ہے, اسی طرح کوئی آذربائیجان سے آیا ہے. یعنی جتنے لوگوں نے جتنی حدیث کی خدمت کی ہے نا جی, یہ بخاری شریف ہے, مسلم شریف ہے, ترمذی ہے, نسائی ہے, ابن ماجہ ہے, سنن ابی داؤد ہے, مراسیل ہے, مصنفات ہیں اور مسندات ہیں, یہ ساری کی خدمت اللہ نے غیر عربوں سے لی. یہ اس کی حکمت ہے, وہ جو چاہے فرمائے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا عربیوں تمہارے لیے نبی بنا دیا, تمہارے پاس عربی محمد مصطفیٰ بھیجا, تو یہی کافی ہے. اب باقی باہر والوں کو خدمت کرنے دو نا. تمہارا اعزاز یہ تھوڑا ہے کہ تم بھی عربی, نبی بھی عربی, قرآن بھی عربی, جنت کی زبان بھی عربی, بس ختم ہو گئی بات. اب اس کی خدمت کے لیے تو حضور نے فرمایا تھا حضرت سلمان کی طرف اشارہ کر کے کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے فارس سے کہ میرا دین اگر سریا پہ بھی ہوگا تو وہاں سے بھی تارے توڑ کے لائیں گے. اور وہ باتیں سچی ہو گئیں, اللہ نے ان کے دین کو کامیاب فرما دیا. اور اسی طرح دیکھیں کہ اللہ نے, یعنی یہ تو اصحاب سیاستہ ہے نا, ورنہ یہ نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھا کرو, یہ نہیں ہوتا کہ جو بخاری شریف میں حدیث نہ ہو صحیح نہیں, کوئی بات ہے. تو امام بخاری ساری صحیح حدیثیں جمع نہیں کر سکے, تو 6000 حدیث ہے, مقررات حذف کر دیں تو وہ بھی اور کم ہو جائیں گی.
معنی یہ ہے کہ انہوں نے ایک صحیح حدیث لکھی ہے، غیر صحیح کو داخل نہیں ہونے دی. یہ نہیں کہ اب موطا میں صحیح حدیث ہے. اچھا اسی طرح اور کتابیں ہیں ماشاءاللہ ان کے اندر صحیح حدیث ہے. اچھا بعض کتابیں جو ہیں ان میں تو ثلاثی اسناد ہے، جو سلسلہ الذہب ہوتا ہے، یعنی سونے کا سلسلہ ہے. یہ صرف 3 واسطے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو امام بخاری نے تو صرف 22 حدیثیں نقل کی ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کا سارا سلسلہ جو ہے ثلاثی احادیث کا ہے. اچھا اور خدا کی شان دیکھو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو 22 حدیثیں لکھی ہیں نا ثلاثی، ساری حنفیوں سے لی ہیں. اللہ کی شان ہے. اللہ ان کی خدمات کو قبول کرے. دعا کرو اللہ ہمارے دلوں سے بغض نکال دے، حسد نکال دے، حقد نکال دے. یہ آپس میں وہ کیفیت ایمان کی بن جائے کہ جیسے حضور نے فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ جو ہے نا اشداء علی الکفار، کفر کے مقابلے میں چٹان ہیں، رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں. اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے. دیکھو نا بڑے بڑے لوگ ہیں، اب لاکھوں اختلاف ہوئے، صحابہ میں اختلاف ہوئے، تابعین میں اختلاف ہوئے، تبع تابعین میں اختلاف ہوئے، محدثین میں اختلاف ہوئے، فقہاء میں، لیکن کبھی کسی نے کسی کی شان میں کمی نہیں کی. فوراً کہا رحم اللہ یرحمک اللہ رحمت اللہ علیہ، اللہ تجھ پہ رحمت کرے، اللہ تجھ پہ رحمت کرے. میرے بھائی سے غلطی ہو گئی، اللہ اس پہ رحمت کرے، اللہ اس کی خطا. مجال ہے کبھی زبان سے توہین کا لفظ نکلا؟ یہ تو ہم 1200 سال بعد جب انگریزوں کی سازش کا شکار ہوئے ہیں نا، آپ بالکل دیکھ لیں حضور کے زمانے سے لے کر 1200 سال 12 صدیوں تک دیکھ لیں، کبھی کسی نے کسی کو گالی نہیں دی. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ حنفی کافر، شافی کافر، مالکی کافر، حنبلی کافر، فلاں کافر، فلاں کافر. کبھی کسی نے ایسی بات. یہ تو جب 12ویں صدی کے بعد یہ بدبخت آیا نا انگریز، یہ بڑا خبیث، یہ اتنا عیار دشمن ہے، اتنا خبیث دشمن آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا. یعنی ایک بلی مر جائے، کتا مر جائے نا، ساری دنیا میں شور کر دیں گے. مسلمانوں کے لاکھوں مار ڈالیں، کچھ نہیں ہے. ہم اپنا تحفظ کر رہے ہیں. بدبخت تو تم کروڑوں میل دور رہتے ہو، تم کس بات کا تحفظ کر رہے ہو؟ یعنی ان کے نزدیک جانور واجب الرحم ہے، بلی واجب الرحم ہے. اس لیے یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے سوا جتنی مخلوق ہے یہ حیوان ہے، انسان ہے ہی نہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ معصوم بچے ہیں، ان پر بلڈوزر پھیرے جائیں، میزائل مارے جائیں، تو ان کے پاس کیا پتھر پھینکتے ہیں بیچارے، کیا کریں؟ یہ کوئی یعنی مسلمان چھوڑو، وہ انسان جس کے اندر ضمیر زندہ ہو وہ کر سکتا ہے کسی مسلمان بچے کو مار دے، کسی مسلمان کے گھر کو آگ لگا دے. میں کہتا ہوں مسلمان چھوڑو، کسی کافر کے گھر کو بھی آگ کیوں لگائے؟ بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کو جا کے جواب دیں گے. ہاں اگر اس کے اعمال خراب ہیں تعلق نہ رکھو، ہٹ جاؤ. یہ تو نہیں نا کہ قتل اور خون رہ دیے. یہ ساری لعنت اس وقت شروع ہوئی ہے 12ویں صدی کے بعد، جب انگریز نے اس علاقے پہ تسلط کیا. وہ بہت بڑے خبیث ہیں، وہ پہلے اسٹڈی کرتے ہیں. انہوں نے اپنا ایک کمیشن بھیجا تھا، اس نے رپورٹ دی تھی کہ یہ مذہبی علاقہ ہے، یہاں مذہبی جھگڑے پیدا کرو. ان کو مذہب کے نام سے لڑا دو، یہ لڑتے رہیں گے، پھر ان پہ کنٹرول کر لو. یار تم تو لڑتے ہو نا بیوقوف آدمی، یہ ہم نے اس لیے تمہیں ملک دیا ہے کہ تم لڑتے رہو، چلو دفاع ہو جاؤ ہمارے. یہی حال. تو اس لیے یہ جھگڑے اس وقت شروع ہوئے ہیں، پھر کتابیں، پھر رسالے، پھر ایک دوسرے کے فتوے، ایک دوسرے کو کافر کہنا، پھر مسجدیں الگ، سپیکر الگ، مولوی الگ. اب تو ماشاءاللہ ہم اور ترقی کر گئے ہیں، پگڑیاں الگ، لباس الگ، رنگ الگ. کوئی کالی پگڑی والا، کوئی سبز پگڑی والا، کوئی سفید پگڑی. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما دے، اللہ حضور کی امت پہ رحم فرمائے اور ہر عذاب سے بچائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
تب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اس عاجز کی بھی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے. یا اللہ سب پریشانیاں دور فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. جو لوگ فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ رحمت فرما. ہمارے بھی ساتھی ہیں ایک سعید بھائی، ان کی والدہ فوت ہوئی، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. یا الہ العالمین اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، قرآن و سنت کا قانون جاری فرما، دین والوں کی نصرت فرما، قرآن والوں کی نصرت فرما، ایمان والوں کی نصرت فرما. یا اللہ دین کی تبلیغ کرنے والوں کی نصرت فرما. یا اللہ قدم قدم پہ حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.